ناظرین اکرام، اب آپ کے سامنے فقہی مسائل بیان کریں گے مفتی عبدالمعبود صاحب قاسمی دعوت برکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ محترم ناظرین، ہم احکام میت کی ایک کڑی یعنی میت کو غسل دینا اور کفن دینا اور غسل سے متعلق ہدایات اور دیگر مسائل آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں کسی کے مرنے کے بعد اس کے لیے غسل کا انتظام کروانا اور اس کے اوپر کفن ڈالنا، اس کو کفن پہنانا اتنا مشکل کام ہو گیا ہے کہ پڑھا لکھا آدمی بھی اس سے واقف نہیں ہے۔ دانشور اور غیر دانشور سب برابر ہیں، جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو چکے ہیں۔ البتہ بعض لوگ اس سلسلے میں ابھی بھی اس بات کے فکر مند ہوتے ہیں کہ میت کو غسل دے کر اور اس کو کفن پہنا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات کی روشنی میں سعادت حاصل کریں۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودات ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جو شخص میت کو غسل دے وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا، جو میت پر کفن ڈالے اللہ جل شانہ اس کو جنت کا جوڑا پہنائیں گے۔ عام طور پہ اتنے بڑے ثواب سے مرحومی کی شکل پیدا ہوتی رہتی ہے۔ کسی کو کرائے پر لایا جاتا ہے اور اس کے لیے اجرت کا انتظام کروا دیا جاتا ہے اور وہی غسل دے دیتا ہے اور کفن پہنا دیتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اتنی بڑی فضیلت ذکر کی ہے تو ہم اس سے محروم نہیں ہونا چاہیے، ہم اس کے ثواب کے حصول کے لیے کوشش کرنا چاہیے۔ اب رہ گئی بات میت کو غسل دینا یعنی نہلانا اور کفن دینا، یہ کس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ محترم ناظرین، میت کو نہلانے کا حق سب سے پہلے اس کے قریب ترین رشتہ داروں کو ہے کہ اس کے جو قریب ترین رشتہ دار ہے وہ اس کو نہلائیں۔ مرد کے قریب ترین رشتہ دار نہلائیں گے اور عورت کو عورت کے قریب ترین رشتہ دار نہلائیں گے، کیونکہ اپنے اس رشتہ دار کی یہ آخری خدمت ہے غسل کے ذریعے سے اور کفن پہنانے کے ذریعے سے۔ اس آخری خدمت سے جی نہ چرائیں، بلکہ مرد کو مرد کے قریب ترین رشتہ دار نہلائیں اور کفن پہنائیں، اور عورت کو عورت کے قریب ترین رشتہ دار نہلائیں اور کفن پہنائیں۔ ہاں، البتہ کوئی دوسرا شخص نہلانا چاہ رہا ہے تو اس کو بھی اجازت دی گئی ہے، نہلا سکتا ہے، کوئی قباحت کی بات نہیں ہے، لیکن اس بات کو ضرور ملحوظ رکھنا چاہیے کہ مرد کو مرد ہی نہلائے گا اور عورت کو عورت ہی نہلائے گی۔ لیکن نہلانے والے کو دینداری ملحوظ رکھنا چاہیے، سنت کے مطابق نہلائیں، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، اور جس کو نہلانے کی ذمہ داری دی جا رہی ہے وہ اس سے واقف بھی رہنا چاہیے
اور اگر اس سے واقف نہ ہو تو وہ سنت کا لحاظ نہیں رکھے گا، مسنون طریقے پر غسل نہیں دے گا۔ عام طور پہ موجودہ دور میں جو اجرت دے کر میت کو غسل دلانے کا جو رواج چل رہا ہے، اس سے اجرت لینے والے کو ثواب تو نہیں ملے گا، البتہ اس کا یہ اجرت لینا درست ہے، ثواب تو نہیں ملے گا، لیکن میت کا غسل ہو جائے گا اور یہ ثواب سے محروم ہوگا، اس لیے کہ یہ غسل دینے پر اجرت لے رہا ہے، یہ ثواب سے محروم ہوگا۔ جیسا کہ موجودہ دور میں غسال ہوتے ہیں، ان کا کام اور ان کا پیشہ ہوتا ہے یہ آ کر میت کو غسل دیتے ہیں اور اجرت لیتے ہیں، تو ان کا اجرت لینا تو جائز ہے، لیکن ان کو ثواب نہیں ملے گا۔ ایک مسئلہ اس میں اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اگر کوئی مرد مر جائے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مرد مر گیا اور مردوں میں سے کوئی نہلانے کے لیے موجود نہیں ہے، البتہ بیوی موجود ہے، تو بیوی کے علاوہ کسی عورت کو اجازت نہیں ہے کہ اس کا غسل دے، یعنی بیوی اس کا غسل دے سکتی ہے، اگرچہ دوسرے اور عورتیں محرم موجود بھی ہے، اس کے باوجود بھی بیوی غسل دے گی۔ اور اگر بیوی بھی نہ ہو تو حکم یہ دیا گیا کہ تیمم کروا دے، یعنی مرد موجود نہیں ہے، کوئی مرد موجود نہیں ہے سوائے خواتین کے، تو تیمم کرا دے، غسل نہ دے۔ لیکن تیمم کرنے والی عورتیں اگر میت کے لیے غیر محرم ہو تو اس کے بدن کو ہاتھ لگانے کی اجازت نہیں ہے تیمم کرانے کے وقت میں بھی، بلکہ اپنے ہاتھ میں دستانے پہن کر تیمم کرانا چاہیے۔ اس کے برعکس کسی کا خاوند مر گیا تو بیوی کو اس کا چہرہ دیکھنا، نہلانا اور کفرانا درست ہے، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا کہ نہلا سکتی ہے۔ اور اگر بیوی مر جائیں، جیسا کہ اس کا برعکس کہا گیا، اگر بیوی مر جائیں تو شوہر کو اختیار نہیں ہے کہ اسے نہلاویں اور اس کے بدن کو چھوئے اور ہاتھ لگاوے، یہ اس کی اجازت نہیں ہے، البتہ دیکھنے کی اجازت دی گئی ہے، اور کپڑے کے اوپر سے ہاتھ لگانا اور جنازہ اٹھانا یہ جائز ہے شوہر کے لیے اگر بیوی مر جائے۔ اسی طریقے پر کسی نابالغ لڑکے کا انتقال ہو جائے اور اتنا چھوٹا ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت نہیں ہوتی ہے، تو مردوں کی طرح عورتیں بھی ایسے لڑکے کو غسل دے سکتی ہے۔ جس طریقے سے مرد اس چھوٹے لڑکے کو غسل دیتے، اسی طریقے سے عورتیں بھی غسل دے سکتی، اس لیے کہ چھوٹا لڑکا ہے، نابالغ لڑکا ہے، شہوت نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے پر اگر نابالغ لڑکی ہے، انتقال ہو جائے اور اتنی کم عمر ہے کہ اس کو دیکھنے کی وجہ سے شہوت نہیں ہوتی ہے، تو ایسی کم عمر لڑکی کو عورتوں کی طرح مرد بھی غسل دے سکتی ہے، البتہ نابالغ لڑکا اور لڑکی اتنے بڑے ہو کہ ان کے دیکھنے سے شہوت ہوتی ہے، تو لڑکے کو مرد ہی دینا چاہیے اور لڑکی کو عورت ہی دینا چاہیے۔ بہت چھوٹے اور مختصر لڑکے اور لڑکیاں ہیں تو ان کو برعکس بھی، یعنی لڑکی چھوٹی ہے، بہت چھوٹی نابالغ لڑکی ہے تو مرد اس کو غسل دے سکتے ہیں، لڑکا ہے، نابالغ لڑکا ہے، بہت چھوٹا ہے اور شہوت بھی نہیں ہوتی ہے تو عورتیں ان کو غسل دے سکتی ہیں۔ ایک مسئلہ کہ غسل دینے والا باوضو ہونا چاہیے، یہ بہتر بات ہے۔ اسی طریقے پر جو شخص حالت جنابت میں ہو، خواہ مرد ہو کہ عورت ہو، یا عورت ہو تو حالت حیض یا نفاس میں ہو، تو وہ میت کو غسل نہ دے، کیونکہ ایسے ناپاک کا غسل دینا فقہاء کرام نے فرمایا مکروہ ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات فرمائی کہ ناپاک کا غسل دینا مکروہ ہے۔ ایک بات یہ تو آپ نے غسل اور کفنانے سے متعلق کچھ احادیث آپ نے سماعت فرمائی۔ آئیے غسل دینے والوں کے لیے کچھ ہدایتیں ہیں شریعت میں، ان ہدایتوں کو ہم دیکھتے ہیں۔ چند ہدایات ہیں۔ نمبر 1، غسل کے لیے انہی چیزوں کا استعمال کرنا چاہیے جن چیزوں کو ہم نے گزشتہ پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے، وہی چیزیں اپنے ساتھ میں ملحوظ رکھنا چاہیے۔ عام طور پہ لوگ
اس سے بے اعتنائی برتتے ہیں، وہی چیزیں جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ نمبر 1، پہلے نہلانے کے لیے ایک بڑے بالٹی وغیرہ کے تاکہ پانی جمع کر لے ہوئے اس میں، نمبر 2 لوٹا، نمبر 3 غسل کا تختہ، نمبر 4 استنجے کے ڈھیلے، نمبر 5 بیری کے پتے، نمبر 6 لوبان، نمبر 7 عطر، نمبر 8 روئی، نمبر 9 گل خیرو، گل خیرو نہ ملے تو صابن، نمبر 10 کافور، نمبر 11 تہبند، جو گھر کے پرانے کپڑے موجود ہے تہبند کے طور پہ، اگر گھر کے پرانے کپڑے موجود نہیں ہیں تو بالغ مرد و عورت کے لیے 1.25 گز لمبا کپڑا، 2 عدد کپڑے ہونا چاہیے۔ اسی طریقے پر استنجے کے ڈھیلے 3 یا 5، یہ جو ہم نے گزشتہ پروگرام میں دستانے 2 عدد ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہم اپنے ساتھ میں ملحوظ رکھیں، یہ چیزیں لے لیوے، اور غسل کرانے والا اس طریقے پر کرائے جو ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ پہلا کام یہ کرے کہ غسل دینے کے لیے بیری کے پتے ڈال کر پانی گرم کروا لے، تاکہ پانی گرم ہو جائے۔ جب پانی اچھی طریقے سے گرم ہو جائے تو اسی گرم حالت میں میت کو غسل نہ دے، بلکہ تھوڑا سا کنکنا کر لے، نیم گرم کر لے، نیم گرم رہنے دے اس کو۔ اگر بیری کے پتے نہیں مل رہے ہیں، دستیاب نہیں ہیں، تو سادہ گرم پانی، کنکنا جس کو کہتے ہیں، یعنی نیم گرم پانی، اس سے میت کو غسل دے۔ بہت تیز گرم پانی سے غسل دینا یہ مناسب بات نہیں ہے۔ اور اسی طریقے پر غسل کے لیے اس ترتیب کو ملحوظ رکھے کہ غسل کے لیے گھر کے برتن، لوٹے وغیرہ استعمال میں لائے جا سکتے، نئے لانا کوئی ضروری نہیں ہے۔ جس جگہ غسل دیا جائے وہ جگہ ایسی ہونی چاہیے کہ پانی وہاں پر جمع نہ ہو، تو تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو، ورنہ لوگوں کے چلنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے۔ پانی جانے کا کوئی نظم بھی ہونا چاہیے۔ اور جس جگہ پر غسل دے وہ باپردہ جگہ ہونا چاہیے، وہاں پر پردہ ہو سکے۔ عام طور پہ لوگ گھر تو عالیشان بناتے ہیں لیکن سڑک کے اوپر پردے باندھ کر غسل دیتے ہیں، لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، یہ مناسب بات نہیں ہے، پانی جمع ہو جاتا ہے۔ گھر اتنا عالیشان بنائے، اس میں کچھ جگہ کو اتنی رکھے تاکہ انسان کے مرنے کے بعد اس میں گھر کے اندر ہی غسل دے سکے۔ اپنی خون پسینے کی جو کمائی ہے اس کو اولاد کے لیے اس نے چھوڑ دیا، اور اولاد اس کو سڑک کے اوپر غسل دے رہی، لہذا غسل کے لیے باپردہ جگہ ہونا چاہیے۔ اور غسل دینے والوں کے لیے ایک ہدایت یہ بھی ہے کہ میت کے بالوں میں کنگھی نہیں کرنا چاہیے اور ناخن بھی نہیں کاٹنا چاہیے۔ جیسے بال اور جیسے ناخن ہے اس کو اسی حالت میں رہنے دینا چاہیے۔ اسی طریقے پر غسل دینے والوں کے لیے ایک ہدایت اور بھی ہے، وہ یہ ہے کہ میت کے اندر کوئی عیب دیکھے، مثال کے طور پر میت کا چہرہ بدل چکا ہے، یا اس کے اندر کالا پن آ چکا ہے، یا خدا نہ خواستہ کوئی ایسی برائی نہلانے والے، غسل کروانے والے دیکھ رہے ہیں، تو اس کا چرچا نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا چرچا کرنا یہ مناسب بات نہیں، جائز نہیں ہے۔ ہاں البتہ کوئی اچھی بات دیکھے، مثال کے طور پر چہرے کے اوپر نورانیت آ چکی، تبسم وغیرہ ظاہر ہو رہا ہے، تو نہلانے والے اس کا اظہار کرے، یہ مستحب بات ہے، اس کا اظہار کرے۔ اسی طریقے پر ایک بات کہ کوئی شخص ڈوب کر مر گیا ہے، یا آگ میں جل کر ہلاک ہو گیا ہے، یا کافروں سے جنگ میں شہید ہو گیا ہے، یا ناحق قتل کر دیا گیا ہے، یا کسی حادثے میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے ہیں، اس طریقے کے مسائل انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ میت کو غسل کرانے کے لیے اگر پانی دستیاب نہ ہو تو میت کو تیمم کروا دے، اور پھر پانی مل جائے تو اس کو غسل دے دینا چاہیے، پھر پانی دستیاب ہو جائے تو غسل دے دینا چاہیے۔ محترم ناظرین، یہ غسل دینے والوں کے لیے ہدایت تھی۔ آئیے ہم میت کو غسل دینے کا مفصل طریقہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ محترم ناظرین، اس طریقے کو آپ اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں، سنت طریقے کے مطابق ہم آپ کی خدمت میں میت کو کس طریقے سے غسل دیا جاتا ہے اس کا طریقہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔
نوجوان حضرات اس کو ملحوظ رکھیں، خواتین بھی اس کو ملحوظ رکھیں، یہ سب کے لیے کام آئے گا۔ پہلا کام، جب میت کو غسل دیا جاتا ہے، جس تختے پر اس کو غسل دیا جائے گا اس کو 3 دفعہ یا 5 دفعہ یا 7 دفعہ لوبان کی دھونی دے دینا چاہیے، تاکہ سنت طریقہ ہو جائے۔ میت کو جب تختے پر لٹایا جائے غسل کے لیے، اس طرح لٹانا چاہیے کہ قبلہ اس کے دائیں طرف ہو، قبلہ اس کے دائیں طرف ہو۔ لیکن اگر موقع نہ ہو کہ اس کا قبلہ دائیں طرف آ رہا ہے تو جس شکل میں ممکن ہو اس طریقے پر لٹا دے۔ پہلا کام، میت کو جس تختے پر لٹا رہے ہیں اس تختے کو دھونی دی جائے 3 دفعہ 5 دفعہ 7 دفعہ۔ پھر میت کو لٹانے میں اس بات کا لحاظ رکھنا چاہیے کہ میت کا دایاں حصہ قبلے کی طرف ہو۔ یہ دوسرا کام۔ محترم ناظرین، اس طریقے کو اچھی طریقے سے ملحوظ رکھے، انشاءاللہ کام آئے گا۔ قبلے کی طرف لٹانے میں پریشانی اور مشقت ہے تو جس طرح ممکن ہو اس طریقے پر لٹا دے۔ پھر اس کے بعد میت کے بدن کے اوپر جو کپڑے پہلے سے پڑے ہوئے تھے، یعنی جو پہنا ہوا کپڑا تھا، اس کپڑے کو چاک کرے، کاٹیں اور کاٹ کاٹ کر اس کو الگ کر دے۔ میت کے اوپر ایک تہبند ڈال دے، یعنی میت کے صدر کے اوپر ڈال دے۔ ڈالنے کے بعد اندر سے اس کپڑوں کو کھینچ کر، جو پہنا ہوا تھا اس کپڑوں کو کھینچ کر نکال دے۔ یہ تہبند موٹے کپڑے کا ہونا چاہیے تاکہ پانی کے پڑنے کے بعد سطر نظر نہ آئے۔ یہ تہبند ناف سے پنڈلی تک ہونا چاہیے تاکہ مکمل طریقے پر پردہ ہو۔ میت کے جب کپڑے پہنے ہوئے نکالے جا رہے ہیں، چاک کیے جا رہے ہیں، تو اوپر کے کپڑے تو سہولت سے نکل جاتے ہیں، لیکن نیچے کے حصے نکالنے میں پہلے اس کے اوپر ایک موٹے کپڑے کو ڈال دے، تہبند کو ڈال دے، پھر اس کے بعد چاک کیا ہوا کپڑے کو کھینچ لے تاکہ سطر نظر نہ آئے، سطر دکھ نہ جائے، کھل نہ جائے۔ یہ کام کرنا چاہیے، اس لیے کہ ناف سے زانوں تک دیکھنا یہ جائز نہیں ہے، ایسی جگہ ہاتھ لگانا بھی جائز نہیں ہے۔ میت کو غسل اور استنجا کرانے میں اس جگہ کے لیے دستانے پہننا چاہیے یا کپڑا ہاتھ پر لپیٹ لیں، کیونکہ جس جگہ زندگی میں ہاتھ لگانا جائز نہیں، وہاں مرنے کے بعد بھی بلا دستانوں کے ہاتھ لگانا جائز نہیں اور اس پر نگاہ بھی ڈالنا جائز نہیں۔ غسل شروع کرنے سے پہلے بائیں ہاتھ میں دستانہ پہن کر مٹی کے 3 یا 5 ڈھیرے اس سے استنجا کرائے میت کو، پھر پانی سے پاک کریں، پھر وضو کرانا چاہیے اس طرح پر کہ وضو میں نہ کلی کرائی جائے گی، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا، نہ گٹے تک ہاتھ دھلائے جائیں گے، بلکہ روئی کا پھایا تر کر کے ہونٹوں، دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر کر پھینک دینا چاہیے۔ یعنی روئی کو تر کیا گیا اور اس سے ہونٹوں اور دانتوں اور مسوڑوں پر پھیر لی اور اس سے پھینک دینا چاہیے۔ نہ اس میں کلی ہے، نہ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ وضو تو کروایا جائے گا میت کو، لیکن اس میں کلی بھی نہیں کروائی جائے گی، نہ ناک میں پانی ڈالا جائے گا اور نہ گھٹوں تک ہاتھ دھلوائے جائیں گے۔ پھر یہ کام یعنی روئی کے پھائے کے ذریعے سے ہونٹوں اور دانتوں پر اور مسوڑوں پر مل کر پھینکنا، یہ عمل 3 دفعہ کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح ناک کے دونوں سوراخوں کو روئی کے پھائے سے صاف کرنا چاہیے تاکہ گندگی نہ رہے۔ لیکن اگر میت ناپاک تھا، یعنی غسل کی ضرورت تھی، جنابت کی حالت میں اس کی موت ہوئی ہے، یا کوئی عورت انتقال کر گئی ہے ناپاکی کی حالت میں، حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں، تو منہ اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا اس وقت میں۔ جب میت ناپاکی کی حالت میں مرا ہوگا تو میت کے منہ میں اور ناک میں پانی ڈالنا ضروری ہوگا۔ پانی ڈال کر کپڑے سے نکال لینا چاہیے۔
ہاں البتہ ناپاکی کی حالت میں نہ مرے ہیں تو کلی کرانے کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور اسی طریقے پر ناک میں پانی ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کام ہونے کے بعد ناک اور منہ اور کان میں روئی رکھ دینا چاہیے تاکہ وضو اور غسل کراتے وقت پانی اندر سوراخوں میں نہ پہنچے۔ پھر منہ دھلائیں، پھر ہاتھ کونیوں سمیت تک دھلائیں، پھر سر کا مسح کرائیں، پھر 3 دفعہ دونوں پیر دھوئیں۔ جب وضو مکمل کرا چکے تو سر کو، اگر مرد ہے تو داڑھی کو بھی گلے خیرو سے یا ختمی سے یا صابن وغیرہ سے جس سے صاف ہو جائے مل کر دھو لینا چاہیے۔ اگر مرد ہوگا تو داڑھی وغیرہ کو، اور عورت ہوگی تو اس کے بال وغیرہ کو گلے خیرو سے یا پھر ختمی سے یا پھر صابن وغیرہ جو بھی موجود ہے اس سے دھو لینا چاہیے۔ پھر اس کے بعد اسے بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، یعنی میت کو بائیں کروٹ پر لٹایا جائے، اور جو بیری کے پتوں میں پکا ہوا جو پانی پہلے سے موجود تھا، جو نیم گرم تھا، نیم گرم پانی پہلے میت کو بائیں کروٹ پر لٹا دیا جائے، پھر نیم گرم پانی دائیں کروٹ پر 3 دفعہ ڈالیں، سر سے پیر تک اتنا ڈالنا کہ نیچے تک پہنچ جائے، یعنی بائیں کروٹ کے نیچے تک، یعنی تختے تک پہنچ جائیں۔ نہلاتے وقت غفرانک یا رحمان پڑھتے رہنا چاہیے، غفرانک یا رحمان پڑھتے رہنا چاہیے۔ پھر میت کو دائیں کروٹ پر لٹا کر اس طرح سے سر سے پیر تک 3 دفعہ اتنا پانی ڈالنا کہ نیچے کی جانب بائیں کروٹ تک پانی پہنچ جائے۔ یہ دوسری مرتبہ ہوگا 3 دفعہ۔ اس کے بعد میت کو اپنے بدن کی ٹیک لگا کر تھوڑا سا بٹھا دینا چاہیے، اور اس کے پیٹ کو اوپر سے نیچے کی طرف آہستہ آہستہ ملنا چاہیے اور کچھ دبانا چاہیے تاکہ اگر کچھ فضلہ، پیشاب، پاخانہ خارج ہو تو وہ خارج ہو جائے، اور جب خارج ہو جائے تو اس کو صاف کر کے پوچھ دینا چاہیے۔ لیکن اس کے فضلے کے نکلنے کی وجہ سے، یعنی دوسری مرتبہ نہلانے کے بعد جب اس کو بٹھا کر ٹیک لگا کر بٹھانے کے بعد اس کے پیٹ کو آہستہ ملے اور فضلہ نکلے تو اس سے غسل بھی خراب نہیں ہوگا اور وضو بھی خراب نہیں ہوگا۔ دہرانے کی ضرورت نہیں، وضو کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، غسل کے دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، کیونکہ اس ناپاکی کے نکلنے سے میت کے وضو اور غسل میں کوئی نقصان نہیں آتا، لہذا کوئی قباحت کی بات نہیں۔ پھر اس کو بائیں کروٹ پر لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی سر سے پیر تک 3 دفعہ ڈال دے وے اور خوب بہا دے وے کہ نیچے بائیں کروٹ بھی خوب تر ہو جائے۔ یعنی تیسری مرتبہ کا جو عمل ہے اس کو بائیں کروٹ پر لٹانا چاہیے، لٹا کر دائیں کروٹ پر کافور ملا ہوا پانی، کافور سے ملا ہوا پانی اچھی طریقے سے سر سے پیر تک 3 دفعہ خوب بہا دینا چاہیے کہ نیچے جو بائیں کروٹ کا حصہ ہے وہ بھی خوب تر ہو جائیں۔ پھر دوسرا دستار پہن کر یا کوئی اور چیز ہاتھ میں پہن کر سارا بدن کسی کپڑے سے خشک کر کے تہبند، جو دوسرا جو تہبند تھا وہ بدل دینا چاہیے تاکہ جو پہلا تہبند جو گیلا ہو گیا اس کو نکال کر دوسرا تہبند اس کو لپیٹ دینا چاہیے۔ پھر چارپائی پر کفن کے کپڑے اس طریقے پر بچھانا چاہیے جس طریقے پر کفن دیا جاتا ہے۔ جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا یہ غسل کا طریقہ تھا محترم ناظرین۔ اب یہ غسل مکمل ہو گیا اور آگے کفنانے کا طریقہ اور اس سے متعلق احکامات انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ محترم ناظرین، ہم نے جو آپ کی خدمت میں غسل کرانے کا طریقہ پیش کیا ہے وہ سنت طریقہ ہے، اس طریقے کو ملحوظ رکھیں۔ پہلا تہبند تو اس کے اوپر اس کو رکھ کر اس کو غسل دیا گیا، اور جب آخری وقت میں جب تیسری مرتبہ اس کو غسل دیا جا رہا تھا تو اس وقت میں اس پہلے تہبند کو جو تر شدہ ہے اس کو نکال دیا جائے گا۔ پھر جو دوسرا تہبند ہم نے جو بتایا کہ غسل میں 2 تہبند ہونا چاہیے، دوسرا تہبند اس کو لپیٹ دیا جائے اور لپیٹ کر گیلا جو تہبند ہے اس کو نکال دے، پھر اس کو جس تختے پر کفن کا انتظام کیا جائے اس تختے پر لے کر آنا چاہیے، یا اسی تختے پر کفن دے رہے تو اسی تختے پر رکھنا چاہیے۔ محترم ناظرین، اگلا جو مرحلہ ہے کفن دینے کا اس کو ہم انشاءاللہ اگلے پروگرام اگلے نشست میں پیش کریں گے۔ آپ شامل رہیے، دعا کرے اللہ جل شانہ ہم سب کو سنت کے مطابق میت کو غسل کرانے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا
ان الحمد للہ رب العالمین.